سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ سردیوں کی وہ رات حیا کبھی نہیں بھول سکی۔ آسمان پر بادل تھے، سڑکیں سنسان اور دل کے اندر ایک عجیب سا خوف۔ حیا بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، شال مضبوطی سے لپیٹے ہوئے۔ اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اسی وقت اکیلی کھڑی ہونا ٹھیک نہیں۔ مگر لہجے میں فکر۔ حیا نے چونک کر دیکھا، وہ پہلی نظر تھی، اور پہلی نظر ہی نے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں سکندر ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حیا نے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لمحہ اس کی زندگی کی سمت بدل دے گا۔ آہستہ آہستہ بڑھتی پہچان۔ اگلے دن پتہ چلا کہ سکندر اسی یونیورسٹی میں لیکچر ہے جہاں حیا MA کر رہی تھی۔ خاموش، کم بولنے والا، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ حیا کلاس میں اکثر اسے دیکھتی۔ سکندر کم مسکراتا تھا، مگر جب مسکراتا تو وقت جیسے رک جاتا۔ کبھی لائبریری میں اتفاقی ملاقات، کبھی کوریڈور میں نظریں مل جانا۔ ایک دن حیا نے ہمت کر کے کہا، آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سکندر نے جواب دیا، کیونکہ ہر کوئی شور برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ حیا کے دل میں بس گیا۔ وقت کے ساتھ باتیں بڑھنے لگیں، کبھی کتابوں پر بحث، کبھی زندگی کے دھوکے پر خاموش گفتگو۔ ایک شام چھت پر کھڑے ہلکی ہوا میں سکندر نے کہا، میں وعدہ کم کرتا ہوں مگر نبھانے والا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن دونوں جان گئے تھے، یہ دوستی نہیں رہی تھی، یہ محبت تھی۔ مگر محبت آسان کہاں ہوتی ہے۔ سکندر کے ماضی میں ایک زخم تھا، ناکام رشتہ، دھوکہ، بد اعتمادی۔ وہ حیا کے گھر والے، وہ کسی اور کو پسند کر چکے تھے۔ حیا اکثر رو کر کہتی، ہماری محبت کافی کیوں نہیں؟ سکندر بس اتنا کہتا، کبھی کبھی قسمت کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دن سکندر نے فیصلہ کیا، بغیر بتائے شہر چھوڑ دیا۔ حیا ٹوٹ گئی۔ خط لکھے، پیغامات، دعائیں، مگر کوئی جواب نہیں۔ لوگوں نے کہا بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ بھولی نہیں جاتی۔ 3 سال بعد حیا ایک اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ ایک دن ایک فنکشن میں وہی آواز سنی، کیا میں اب بھی خاموش لگتا ہوں؟ سامنے سکندر کھڑا تھا، بدلا ہوا مگر وہی۔ میں ڈر گیا تھا حیا، میں تمہیں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ حیا نے کہا، محبت کا میل لوگوں سے نہیں ہوتی، محبت ادھوروں سے ہوتی ہے۔ پر سکندر نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ وہ حیا کے گھر گیا، ہر سوال کا جواب دیا، ہر سچ سامنے رکھا، آخر کار نکاح ہوا، سادہ مگر سچا۔ حیا نے سر جھکا کر کہا، اب کبھی مت جانا۔ سکندر نے جواب دیا، اب جانا میرے اختیار میں نہیں، تم میرا مقدر ہو۔ کچھ کہانیاں شور سے نہیں شروع ہوتی، خاموش لمس سے جنم لیتی ہیں۔ وہ جو لمس دل تک پہنچ جائے، وہی محبت بن جاتی ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔